Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farwadi and you are watching my YouTube channel CSS Gateway. Today our topic of discussion is ideology of Pakistan. جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم جو CSS کے سارا سلیبس ہے اس کے ٹاپکس کو ون بائی ون ٹچ آئیڈیالوجی آف پاکستان سلیبس کا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس کو پریپیئر کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے آج ہم بیسک دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم فردر اس کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس کو الیبریٹ بھی کریں گے. جو ایلوسیڈیشن ہے یا اس سے نیکسٹ ٹاپکس ہیں ان کو پھر آہستہ آہستہ ون بائی ون ٹچ کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان نظریہ پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آئیڈیالوجی کو سمجھنا ضروری ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک نظریہ ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سوچا جاتا ہے, کچھ جو ہے وہ ایم رکھا جاتا ہے, اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. آئیڈیالوجی از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈز, گریک ورڈز. آئیڈو مینز آئیڈیاز اینڈ لوگوس مینز سائنس. سو اس کو کلیکٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں سائنس آف آئیڈیاز. آئیڈیالوجی بہت سارے بلیفس, آئیڈیاز اور ویلیوز کا مجموعہ ہے جو کسی ایک مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے جو بلیفس, آئیڈیاز اور ویلیوز پاکستان کے نظریے میں تھے, ان کی وجہ سے پاکستان کا کنسیپٹ پیدا ہوا اور پاکستان موضع وجود میں آیا. ہر چیز کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ہر چیز کے بارے میں ایک نظریہ ہے. جس طرح سے آئیڈیالوجی آف ریلیجین یا پھر اکانومک آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی, سیم اسی طرح سے پاکستان آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی تب جنم لیتی ہے جب کچھ لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے کسی اسٹیٹ میں. when people feel strongly that they are being mistreated in an existing order and status is threatened by fundamental changes occur in society. جب ان کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ تھریٹنڈ ہے, مطلب کہ ان کا وجود, ان کا اسٹیٹس, ان کی جو پوزیشن ہے اسٹیٹ میں وہ خطرے میں ہے, تھریٹنڈ ہے, تب ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ نیو اپنائی جاتی ہے, کچھ نیا سوچا جاتا ہے, جیسا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا. آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسیکلی دا آئیڈیالوجی آف اسلام آن دا بیس آف وچ, جس کی بنا پر ہم نے ایک علیحدہ سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے کوشش کی تھی. جیسا کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے گرد گھومتی ہے, تو پھر ہم کوئی بھی ایسے نظریے کی جو کہ اسلام کے برعکس ہو اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو آئیڈیالوجی کے بیسک ایلیمنٹس ہیں, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بیسک ایلیمنٹس ہیں جن پر نظریہ آف پاکستان جو ہے وہ بیس کرتا ہے. ان بیسک 4 ایلیمنٹس کی بات کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سو ہیئر از 4 بیسک ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. Number 1 is Kalma Tawheed, number 2 brotherhood, number 3 Islamic system of life, and number 4 Islamic concept of sovereignty. Number 1 Kalma Tawheed. کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, جس کا مطلب ہے اللہ از ون اینڈ ہو از alone creator and lord of everything. اللہ ایک ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے. اکارڈنگ ٹو جناح, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا کلمہ توحید کے بارے میں. اکارڈنگ ٹو جناح, محمد علی جناح, پاکستان came into being in the day. Pakistan came into being that day the first Hindu embraced in Islam. Pakistan came into being that day the first Hindu embraced Islam in India. پاکستان جو ہے وہ اس دن بن جائے گا جس دن انڈیا میں پہلا ہندو مسلمان ہو جائے گا, اسلام قبول کر لے گا. یہ تھا کلمہ توحید. اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں برادرہڈ کی, مطلب کہ بھائی چارہ. اسلامک سوسائٹی از بیسڈ آن برادرہڈ. اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ برادرہڈ پر بیس کرتی ہیں. مینس کی میوچل سیلف لیس کوآپریشن, بغیر کسی مفاد کے دوسرے کی مدد کرنا, ہیلپ کرنا اور دوسرے کو سپورٹ کرنا. اس کے لیے مسلمانوں نے الگ وطن کی کوشش کی. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسلامک سسٹم آف لائف, مطلب کہ اسلام کا جو سسٹم ہے اس کو نفاذ کرنے کے لیے ہم نے علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی, علیحدہ وطن حاصل کیا. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام جو ہے وہ زندگی کا مکمل ضابطہ حیات کہہ سکتے ہیں. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے which bring the solution of social, political, economic needs of human beings.
ان سب ضروریات جو کہ سوشل، پولیٹیکل یا پھر اکانومک ہو سکتی ہیں، ان کے لیے پاکستان جو ہے حاصل کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی پرابلمس کو سولو کیا جا سکے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کا سلیوشن ہے، ہر چیز کا سلیوشن ہے، ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے، چاہے وہ سوشل ہو، اکانومک ہو یا پھر پولیٹیکل ہو۔ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد 4th پوائنٹ ہے اسلامک کنسیپٹ آف سورجینٹی۔ اسلامک کنسیپٹ آف سورجینٹی، جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام اللہ از دا کریٹر اینڈ سورجن آف یونیورس، اللہ ہی جو ہے وہ اقتدار کا مالک ہے۔ سو مسلمز آف سب کانٹیننٹ وانٹیڈ ٹو سچ این اسلامک اسٹیٹ ویئر دے کین ایکسرسائز دا پاورز granted by Allah as sacred trust، جس کو مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک مقدس یقین کے طور پر جو ہے پاورز کو استعمال کرنا ہے۔ ایسی اسٹیٹ ہم اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اب میں یہ 4 پوائنٹ تھے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بیسک ایلیمنٹ، لیکن ہم اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کریں گے جو کہ ہماری آئیڈیالوجی کو سپورٹ کریں گے، ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ اس لیے میں کچھ جو ہے وہ ایگزامپلس کو کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سے سمجھ آ جائے کہ نظریہ پاکستان کس لیے ضروری تھا اور اس کو کیوں اپنایا گیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کی وضاحت قائد اعظم علامہ محمد اقبال سے پہلے بھی کچھ لوگ کر چکے تھے کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، دے آر 2 different nations۔ ان پاسٹ ٹائمز، جیسے کہ 11th سینچری کا آغاز ہوا، جب 11th سینچری سٹارٹ ہوئی تو البرونی نے یہ انہوں نے آبزرو کیا کہ ہندو مسلمانوں سے ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ انہوں نے مزید اس کو الیبوریٹ کیا کہ مسلمان ہندوؤں سے کس طرح سے الگ قوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دے فارورڈ ہیونگ اینی کنیکشن ود دیم، کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ ہر طرح کا ریلیشن رکھنے سے باز رہتے ہیں، اور ہندو بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ نہ تو مسلمان اور جو ہندو ہیں دونوں آپس میں انٹر میرج کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی جو ہے وہ بانڈ آف ریلیشن، کوئی بھی اور ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے کھا پی سکتے ہیں، نہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، بیکاز کہ وہ آلودہ ہو جائیں گے۔ دے تھاٹ دے ول بی پولیوٹیڈ، یہ سوچتے ہیں کہ وہ دونوں آلودہ ہو جائیں گے، مطلب کہ ان کے مذہب کو نقصان پہنچے گا۔ آفٹر سینچریز آف ایکسپیرینس، پھر کافی زیادہ جو صدیہ ہے ان کے ایکسپیرینس کے بعد ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا تھاٹ دیٹ، جو ساؤتھ ایشیا کے مسلم تھے وہ سوچتے تھے کہ ان فیکٹ بلیو دیٹ اینڈ جینولی بلیو دیٹ دے ور اے نیشن ان اے ماڈرن سینس آف ورڈ، ٹھیک ہے، دے آر دا نیشن ان دا ماڈرن سینس آف ورڈ، وہ ایک قوم ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دا بیسس آف دیئر نیشن ہوڈ واز ناٹ ٹیریٹوریل، ریسیل اور لنگوسٹک اور ایتھنک، اٹ واز آئیڈیالوجیکل، ان کی جو بیس ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے۔ 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے بھی وہی اسٹیٹمنٹ دی جو البرونی کے تھیسس میں تھی، وہی انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہی انہوں نے کہا جو البرونی نے کہا تھا کچھ سال پہلے۔ تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ دا ہندوز اینڈ مسلمس بلانگ ٹو 2 different religion philosophies with different social customs and literature. They neither intermarry nor eat together, and indeed belong to 2 different civilizations whose very foundations are based on conflicting ideas and concepts. Their outlook on life and of life is different. ان کے جو نظریہ ہے زندگی کے بارے میں اور زندگی پر دونوں ڈفرینٹ ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ In spite of the passage of about 1000 years, the relation between the Hindus and Muslims could not attain the level of cordiality
قائد اعظم نے کہا کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں یہ 1000 سال بھی اکٹھا رہ کر اب آپس میں اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکے، کچھ بھی اس میں کنسنسس نہیں آ سکی، کچھ میں ان میں موافقت نہیں آ سکی، اور کسی طرح بھی ان کے ریلیشنز ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ صرف قائد اعظم اور البرونی کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق تھا کہ البرونی نے اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے، لیکن جو قائد اعظم تھے انہوں نے جب بات کی کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں دونوں الگ قومیں ہیں، تو انہوں نے پورے جو ہے وہ ایک ہسٹری کو بیس کرتے ہوئے بات کی، ان کی بات کو ایک ہسٹری نے سپورٹ کیا کہ اتنے سال جو مسلمان اور جو ہندو ہیں اکٹھا رہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کوئی بھی ایسا بانڈ آف ریلیشن قائم نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہیں۔ سو وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ لائک پاکستان۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، پھر اس کو ایولیوشن کس طرح سے ملی، کس طرح سے وہ آئیڈیالوجی کو جو ہے آگے اس کا ارتقاء کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے پاکستان بنا۔ ایولیوشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے مختلف پرسپیکٹیو تھے، مختلف پہلو تھے، جس میں سے ایک یہ تھا ہسٹوریکل ایکسپیرینس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1000 سال مسلمان ہندو کے ساتھ ایک ملک میں رہنے کے باوجود جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بانڈ آف ریلیشن نہیں بنا سکے، کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے وہ ایک ملک میں رہ سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ دوسرا پرسپیکٹیو تھا ایولیوشن کا، سر سید احمد خان کا ہندوستان میں ہونا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بیداری دی اور ان کو جوش و جذبہ دیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ملک میں جو ہے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ایک الگ قوم ہے۔ سر سید احمد خان بیگن دا پیریڈ آف مسلم سیلف اویکنگ۔ دوسرا پرسپیکٹیو تھا، جو دوسری ایولیوشن کا ارتقاء کا پرسپیکٹیو تھا، پہلو تھا، وہ تھا علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال کی فلاسفیکل ایکسپلینیشن یا پھر سوچ کہ ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جو ارتقاء تھی ایولیوشن آئیڈیالوجی کی، اس کو سپورٹ کیا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ پرسپیکٹیو تھا، پہلو تھا، وہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنی سیاست سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلوایا اور اس آئیڈیالوجی کو پروان چڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا۔ جو چوتھا پرسپیکٹیو تھا چوتھا پرسپیکٹیو تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان۔ 1949 میں جو ریزولوشن پاس ہوئی آبجیکٹیوز کی، اس میں اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی آف پاکستان کو گیو اٹ لیگل سانکشن، اس کو ایک لیگل سانکشن ملی، ایک قانونی حیثیت ملی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ہندو اور مسلمان ایک اسٹیٹ میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور مسلمانوں نے جب یہ سوچا کہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈیموکریٹک انڈیا میں سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے پھر مسلمانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ جو ہندو میجورٹی ہے وہ کبھی بھی ان کو اس ملک میں عزت اور مقام نہیں دے گی، اور نہ ہی وہ آزادی سے عبادت کی اجازت دے گی۔ جو میجورٹی ہے وہ مطلب کہ اپنی زیادہ برتری قائم کیے ہوئے ہے، so they demand for a separate homeland or a separate state۔ قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان، ان کی آئیڈیالوجی 3 چیزوں پر بیس کرتی تھی: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ The meaning of discipline is the rule of law, which means social justice citizens۔ سب جو جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی سٹیزنز ہیں، سب کے لیے جو ہے وہ ایکول جسٹس ہو، سوشل جسٹس ہو۔ لیکن 70 سال سے پاکستان جو ہے وہ انٹالرنس اور ریلیجیس وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم کا گھر بن چکا ہے، جس سے دنیا میں ہماری ساکھ اور ہمارا امیج بہت خراب ہو رہا ہے۔
پاکستان از بینگ رن بائی کرمنل مافیاز ملک کو چلا رہے ہیں. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیو کولیپسڈ اینڈ ریمپنٹ کرپشن از آؤٹ آف کنٹرول. کرپشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں, آپس میں مل چکے ہیں. دس از آل بیکاز آف irregulation آف رولز. یہ نتیجہ ہے, دس از دا ریزلٹ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو فالو نہ کرنے کا. 70 سال سے ہر ملٹری جنرل اور جو پولیٹیشین ہے وہ اپنی مرضی سے ان جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں. اور جو بھی لیڈر اب تک آ رہا ہے, جو بھی مطلب کہ لیڈر اب تک رہ چکا ہے, اس نے اپنے طریقے سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی. جیسے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی ہر طرح سے رولز, اپنی پاورز کو استعمال کر کے پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی. انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ پاکستان کی ملٹری آرمی کو ایک اسلامی آرمی بنائے. اس آئیڈیالوجی کی آرمی اور سویلینز نے, شہریوں نے بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے. اب یہ سب اتنا پاورفل ہو گیا ہے, یہ کرپشن اور یہ جو مافیاز ہیں, یہ سب اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا, اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹو پٹ دا کنٹری انٹو دا رائٹ پاتھ, رائٹ ڈائریکشن, ٹو پٹ دا کنٹری in the right direction, the only solution is ہم قائد اعظم کی جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں, ان پر عمل کریں اور دوبارہ سے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیں. And what's going on to make Pakistan a modern progressive state? سب اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے, یہ مافیاز کی کرپشن اور یہ سب جو ہیں یہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا, اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. ٹو پٹ دا کنٹری ان دا رائٹ ڈائریکشن, دا اونلی سلوشن از ہم قائد اعظم کی جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں, ان پر عمل کریں اور دوبارہ سے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیں, آئیڈیالوجی آف اسلام کو اپنا لیں. اینڈ دیٹ از واٹس گوئنگ ٹو میک پاکستان اے ماڈرن پروگریسو اسٹیٹ. اسی کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ سے ماڈرن پروگریسو اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے. دس از دا اونلی سلیوشن. دس واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز لیکچر, آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو اس طرح سے ہم آئندہ ہر روز ایک ٹاپک کو 1 by 1 ٹچ کرتے رہیں گے اور روز ایک ٹاپک کو تیار کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے ہم کمپلیٹ سلیبس کے ہر ٹاپک کو 1 by 1 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. So keep in touch for further more informative videos and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thanks for watching.